شبان ختم نبوت کے شعبے کی چند قادیانوں سے بات چل رہی ہے، ان کو ہم مرزے کے جھوٹ، کذب، دجالی پر تو قائل کر چکے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ضد کا تو کوئی راہ نہیں رہا۔ ورنہ ایمان سے کہیں، ایک طرف جمال محمد مصطفیٰ ہو اور ایک طرف وہ کانا دجال قادیانی ہو، وہ بھی نبی ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کی بات تو کرو۔ جو آدمی ساری زندگی عرضی نویس رہا، پھر انگریزوں کا خوشامد میں کتابیں لکھتا رہا، فتویٰ جہاد کے خلاف دیتا رہا، وہ بندہ بھی نبی ہو سکتا؟ وہ تو انگریزوں کا پودا تھا کاشت شدہ، وہ نبی تھوڑا تھا۔ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں، میں نے تو نہیں سنا، ہمارے ان علاقوں میں کسی جگہ، میرے خیال میں شاید یہ کروڑ پکے کی بات ہے یا مرسی وغیرہ کی بات ہے، کچھ نٹ ہوتے تھے کسی زمانے میں، تو وہ نقلیں شکلیں کر کے لوگوں کو ہنساتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ تماشا دکھا رہے تھے کہ جناب وہ ایک لائن میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا جو ہے ان کا وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ انہوں نے فلاں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کو تو میں نے نبی بنایا ہے، ٹھیک۔ کرتے گئے، آخر میں جب مرزا قادیانی آیا تو اس نے پوچھا تم کون؟ تم کو کیسے نبی بنایا؟ شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب آپ نے 1,24,000 بنایا، میں چپ رہا، ایک میں نے بنایا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے اس مثال نے جو علاقے میں اثر کیا نا، مولویوں کی تقریر بھی نہیں کرتے، بغیر وضو کے موبائل پہ تلاوت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بیمہ پالیسی بغیر عذر کے ناجائز ہے، قسطوں میں موٹر سائیکل لینا جائز ہے۔ ہم نے واپسی پر راستے میں مغرب کی نماز پڑھی، پھر لوگوں نے عشاء بھی شروع کر دی، ہم نے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، تو دونوں نمازیں اکٹھی ہو گئیں۔ لیکن ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز سوری جمع کرو، یعنی مغرب آخر وقت میں پڑھو، عشاء اول وقت میں پڑھو، لیکن جو پڑھی ہے وہ بھی جائز ہے۔ حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، شوافی کے نزدیک جائز ہے۔